ڈھول کے تاء پر ثقافتی رقص کرتے یہ نوجوان بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اسی طرح مختلف اور نایاب طریقوں سے لوگوں کی توجہ اپنے طرف مبذول کرواتے ہیں۔ تاکہ ان پہاڑوں کے دامن میں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع کر کے ان کو تفریح کے علاوہ سب سے زیادہ اہم درختوں کے متعلق آگاہی، فوائد اور ان کے بغیر بنجر اور آفت زدہ زندگی سے روشناس کرا کر اشر کے طور پر درخت لگانے کے لیے تیار کرے۔ مگر یہ اشر ہیں کیا اور ماحولیاتی تبدیلی سے اس کا کیا کام؟ یہ پشتون سوسائٹی کا بہت اہم ٹریٹ اور ایک تاریخی روایت ہے۔ سوسائٹی کے اندر جب تک مشینیں نہیں آئی تھی اور لوگوں کو ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا تو پشتون معاشرے کے اندر کسی بھی علاقے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، کسی بھی آبادی کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک اجتماعی کام کو سر انجام دیتے تھے اور دیتے رہے ہیں۔ جیسے گندم کی کٹائی ہوتی تھی، گھروں کی لپائی ہوتی تھی۔ یہ جو برلورائی سے 3 سال پہلے کچھ نوجوانوں کا گروپ ہے جنہوں نے اس کو اشر تحریک کا نام دیا ہے، انہوں نے ایکو سسٹم کو پریزرو کرنے کے لیے کچھ سٹیپس اٹھائے ہیں۔ جیسے انہوں نے کوشش کی، ایفرٹس کیے، ایک آگہی مہم چلایا ہے اور مختلف علاقوں میں درخت مختلف پوائنٹس پہ لگانے کی انہوں نے کوشش کی۔ 3 سالوں سے یہ مختلف علاقوں کے اندر درخت لگا رہے ہیں، والنٹیرلی طور پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہر جو درختوں کا سیزن ہوتا ہے اس سیزن کے اندر وہ وہاں پہ درخت لگاتے ہیں۔ اشر تحریک کے 10 سے 80 سال کے درمیان مرد و خواتین رضاکار کیا صرف درخت ہی لگاتے ہیں؟ اس تحریک سے کافی اویئرنیس آئی اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو کر اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے جن اسکیمات کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پہ درخت لگا رہے ہیں اور لگے ہوئے درختوں کی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جنگلی حیات ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایون جو بہت سارے لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں جو پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، جو معدنیات نکالے جا رہے ہیں جس کا ایکو سسٹم کو نقصان ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگ سٹیپس لے رہے ہیں۔ اشر کا یہ تحریک سالوں سے تنخواہ کے مد میں ماحولیات پر کام کرنے والے بلوچستان حکومت کے متعلقہ محکموں کا کام کس طرح آسان کر رہی ہے؟ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 7واں وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے کلائمیٹ سے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ پہلے تو بالکل گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ کافی اگنور تھا یہ ڈپارٹمنٹ۔ اب آہستہ آہستہ یہ شعور آ گیا، دنیا میں بھی اس پہ ابھی کانفرنسز ہو رہی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں پھر یہ اشر نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے قلعہ سیف اللہ میں بھی، ژوب میں بھی اور مختلف ابھی انہوں نے مستنگ اور کلات کے بھی انہوں نے وہ کیے، اور ابھی ریسنٹلی میزئی اڈا اور چمن کی طرف بھی جائیں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو وہاں کے شعور آ جائے۔ اب یہ ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے صرف درخت لگانا نہیں ہوتا، درخت کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کمیونٹی کو انوالو کیا جاتا ہے۔ ادھر بھی جب ہم آئے پچھلے سال تو یہی فائدہ میں ہوا کہ یہاں کے لوگ خود ابھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اس کو مینٹین کر رہے ہیں۔ تو جب تک سسٹین نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا درخت کا۔ ویسے تو بلین ٹری پروجیکٹ اور دوسرے پروجیکٹ آ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ سسٹین نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ جنگلات دنیا کی 3/4 حیوانات اور نباتات کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خوراک، ایندھن اور کئی سارے ادویات بھی فراہم کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی بے دریغ کٹائی سے یہ جنگلات مسلسل گھٹ رہے ہیں اور پاکستان میں جنگلات کا رقبہ اب مجموعی رقبے کا صرف 5.2% رہ چکا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے تحقیقی جائزے کے مطابق پاکستان میں جنگلات کی شرح پوری دنیا میں کم ترین ملکوں میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال 27,000 ایکڑ رقبے پر جنگلات کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ عزیز سباؤن، JB کنیکٹس، کوئٹہ۔